حالیہ سیلاب آفت نہیں بلکہ ام الآفات یا آفتوں کی ماں ہے۔ تباہ حال معیشت کے ساتھ پاکستان کو اب سیلاب کی صورت میں جس تباہی کا سامنا ہے، اس سے نمٹنا ریاست کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دوست ممالک نے جو مدد دی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ موجودہ آفت سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی برادری کو پوری قوت کے ساتھ متوجہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں عالمی اداروں سے قرضوں کی معافی سمیت دیگر کئی مطالبات کرنا ہوں گے اور انہیں قائل کرنا ہوگا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ہماری سیاست اور صحافت کا محور اور مرکز سیلاب اور اس کے متاثرین بن جائے۔ ان حالات میں اگر کوئی فرد سیاست یا صحافت کا رخ کسی اور ایشو کی جانب موڑتا ہے تو وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سیاست اور صحافت میں دیگر ایشوز پر بحث کو دیکھ کر باہر کی دنیا کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان کو کسی بڑی اور غیر معمولی آفت کا سامنا نہیں، کیونکہ اس قوم کے رہنما اور میڈیا خود دیگر ایشوز کی جانب متوجہ ہیں۔ یوں سیاسی جلسے کرنا اپنی جگہ، لیکن جب ہر جلسے میں عمران خان افواج پاکستان سے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہیں تو نہ صرف سیاست اور صحافت اس کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے بلکہ دنیا کی توجہ بھی اس طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ بدترین زیادتی اور سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم عظیم ہے جس کا عمران خان تسلسل کے ساتھ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس وقت نصف پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور سیلاب سے متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ پاکستانی فوج ریسکیو کے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ اس آفت کے آغاز میں سدرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل سرفراز کئی دیگر افسروں کے ساتھ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اپنے اس عظیم کمانڈر کی شہادت کو جس طرح عمران نیازی نے غلیظ سیاسی پروپیگنڈے کی نظر کرنے کی کوشش کی تو سپاہی سے لے کر جنرل تک سب کے دل دکھے۔ اب جب وہ ہر روز فوج سے متعلق کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں تو جنگ یا سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ان سپاہیوں اور افسروں کے زخموں پر دراصل نمک پاشی کرتے ہیں، حالانکہ ابھی ان باتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ مثلا آرمی چیف کی تقرری کا مرحلہ فی الحال 3 ماہ دور ہے، لیکن گزشتہ روز انتخابی جلسے میں انہوں نے ایسا بیان دیا کہ جس کی وجہ سے فوج کی موجودہ، سابق اور آنے والی قیادت سے متعلق ایک غیر ضروری بحث شروع ہو گئی، جس کے بارے میں چیف جسٹس اطہر من اللہ جیسے آزادی اظہار اور انسانی آزادیوں کے علمبردار جج کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ عمران خان کے اس طرح کے بیانات سے فوج کے مورال پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف تمام افواج کی ترجمانی کرنے والے ISPR کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ عمران خان کے بیان کی وجہ سے افواج پاکستان کی صفوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عمران خان نے یہ تاثر دیا کہ آرمی چیف بننے کے لیے کوالیفائی کرنے والوں میں کوئی اور غیر محب وطن بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سابق صدر زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف یا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 سٹار جرنیلوں سے باہر کسی کو آرمی چیف نہیں بنا سکتے۔ عمران خان کے اس فکرے سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی 3 سٹار جرنیل غیر محب وطن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے آرمی چیف کے لیے حسب روایت چند نام موجودہ آرمی چیف بھیجیں گے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ یوں عمران خان نے موجودہ نہیں بلکہ آنے والے آرمی چیف کو بھی ابھی سے متنازع بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ تقرر کوئی بھی کرے، لیکن تقرری کے بعد وہ فوج کا چیف ہوتا ہے۔ آئینی اور اصولی طور پر تو آرمی چیف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر عمرانی کلیے کو صحیح مان لیا جائے تو بھی ان کی گفتگو خرافات کے سوا کچھ نہیں۔ مثلا جنرل ضیاء کا تقرر بھٹو نے کیا اور پھر ان کے دور میں ہی ان کو پھانسی ملی۔ جنرل مشرف کا تقرر نواز شریف نے کیا اور اسی جنرل مشرف نے انہیں اقتدار سے باہر نکال کر مارشل لاء لگا دیا۔ جنرل آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ سب وہ آرمی چیفز ہیں جن کا تقرر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم نے کیا۔ تو عمرانی کلیے کے مطابق کیا یہ جرنیل غیر محب وطن یا کرپشن کی سرپرستی کرنے والے تھے؟ حالانکہ آرمی چیف صرف اپنے فوج کا چیف ہوتا ہے۔ جنرل راحیل شریف کا انتخاب نواز شریف نے کیا تھا، لیکن ان کے دور میں ان کی حکومت کے خلاف دھرنے ہوئے اور اسی دور میں ISI PTI کی سرپرستی کرتی رہی۔ اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب میاں نواز شریف نے کیا تھا، لیکن ان کے دور میں نواز شریف حکومت سے محروم ہوئے اور عمران خان نیازی نہ صرف وزیر اعظم بنے بلکہ تاریخ کے وہ وزیر اعظم رہے جن کی فوج نے سب سے زیادہ مدد کی۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ ہر پاکستانی، خواہ وہ سویلین ہو یا فوجی، محب وطن ہے۔ کسی فوجی کی حب الوطنی سے متعلق جب تک کوئی عدالت ثابت نہ کر دے، کوئی سوال اس لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ اس نے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے۔ فوج میں جو لوگ ہر معیار پر بہترین قرار پاتے ہیں وہ 3 سٹار بنتے ہیں اور ہر 3 سٹار آرمی چیف بننے کا اہل ہوتا ہے۔ یوں ان میں حب الوطنی اور کرپشن کی بنیاد پر تفریق کرنا قبیح ترین عمل ہے۔ فوج اگر سیاست، عدالت، صحافت یا حکومت کے معاملات میں نیوٹرل نہیں رہتی تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتی ہے اور یہاں تنقید نہ صرف جائز بلکہ فرض بن جاتی ہے۔ لیکن عمران خان کی تنقید کی بنیاد یہ ہے کہ فوج آئینی رول تک محدود ہو کر نیوٹرل کیوں ہوئی۔ انہوں نے جب فوجی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ ماضی کی طرح ان کے حق میں غیر آئینی کردار ادا کرے تو انہیں جواب
ملا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اب بھی انہوں نے کرپشن کے حوالے سے آرمی چیف کا ذکر کیا ہے، حالانکہ از روئے آئین کرپشن پر پکڑ کرنا فوج کا نہیں بلکہ نیب اور عدالتوں کا کام ہے۔ اس حوالے سے اگر فوج مداخلت کرتی ہے تو آئین شکنی کی مرتکب ہوتی ہے۔ اب بھی نیازی صاحب فوج کے ادارے پر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے سے نکل کر ان کے حق میں غیر آئینی کردار ادا کرے، جبکہ ہماری تنقید کی بنیاد یہ تھی کہ سیاست، صحافت اور پارلیمنٹ میں مداخلت فوج کا کام نہیں۔